اگر اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے خوش کرو پہلے, مجھے خوش نہیں کرو کہ اللہ خوش نہیں ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹھیکے لے کے آتے ہیں لوگ. کتنی بہادری کی بات ہے یار, اللہ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کو آپ نے جوڑ دیا. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا اس سے سلوک کرتے ہو, لائک کسی کو لائک اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہو, لیکن ہوتا ہے یہ کہ آپ کے لیے خود وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. مطلب ایسے نہیں لائک اس طرح کا ایک محاورہ ہے, تو مطلب آپ کے لیے خود لائک وہ پریشانی بن جاتی ہے. تو مطلب پھر کیسے بندہ ڈیل کرے کہ وہ لائک اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور انسان خود بھی سیف رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اوپر نقصان دینے سے خوش نہیں ہوتا. یہ تو بہت اعلیٰ رتبے کے جو انصار ہیں ان کے بارے میں کہا ہے, وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود بھی بھوکے مر رہے ہوں. رائٹ, تو یہ ایک اعلیٰ وصف ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس مقام پر نہیں اترتا وہ گناہ گار ہے. اوکے, مطلب جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ لائک جا کے ان کو بول سکتے ہیں. اگر میرے دیکھیں, اگر مجھے اپنی بجلی کا بل دینا ہے اور مجھے اپنا کرایہ پے کرنا ہے اور کوئی اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اپنی فیملی کی ذمہ داری پہلے ہے, میں پہلے کیا کروں گا؟ اس صدقے کا مستحق پہلے کون ہے؟ پہلے اپنے گھر والے. پہلے اپنے گھر والے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, رشتے والے لوگ پہلی پرائیورٹی رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں, وہ پہلی پرائیورٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنا حصہ مت بھول جانا دنیا میں سے. آپ کا بھی ایک حصہ ہے, آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنے کو کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو ہم نے کہا ہے. ہمارے کلچر میں تو ایسے ہی ہمارے کلچر میں اپنی قربانی ہے. رائٹ, اپنی قربانی کسی حد تک تو ہر ایک کو کرنی ہوتی ہے, لیکن اپنے آپ کو بالکل ہی فنا کر دینا کسی اور کی. پھر میں آپ کو دوسرا اس کی اگلی سائڈ بتاتا ہوں, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی رضا کے لیے, کسی اور انسان کی رضا, چاہے وہ والدین ہو, اسپاؤس ہو, بہن ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو, آپ ساری زندگی کھپا دو ان کو خوش کرنے کے لیے. 99% یا 100% پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ساری جوانی کھپا دی, 40 سال کھپا دیے, آخر میں وہ پتہ کیا کہیں گے, تم نے کیا کیا میرے لیے, تم نے کیا کیا میرے لیے. میرا رب جو ہے نا, اس کے لیے تھوڑا سا بھی کرو, اس کی وہ قدر کرتا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان کی سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے, ہم دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے بھاگتے ہیں. دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرو, دوسرے انسان کے ساتھ انصاف کرو, لیکن دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے مت بھاگو. رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ڈھونڈو. رضا الناس غایۃ لا تدرک, انسان کی رضا ایسی کھائی ہے جس کی طے نہیں ملتی. یہ کہاوت ہے عربی کی. اوکے, رضا الناس غایۃ لا تدرک. تو اب ہم میں سے اکثریت ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کہا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے خوش کرو پہلے, مجھے خوش نہیں کرو کہ اللہ خوش نہیں ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹھیکے لے کے آتے ہیں لوگ. کتنی بہادری کی بات ہے یار, اللہ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کو آپ نے جوڑ دیا. میں بھی پیرنٹ ہوں, مجھے جرأت نہیں ہوتی میں کبھی اپنی کسی ایک بچے سے کہوں جب تک میں خوش نہیں ہوں گا اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا. مجھے جرأت نہیں ہوتی ہے کہنے کی. لیکن ہمارے کلچر میں کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, آپ پیرنٹ ہیں, لیکن آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. آپ اللہ کے بارے میں ایسی جرأت سے بات کر رہے ہو, کیسے کہہ رہے ہو یار؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے. ہاں تو میں کیا, میرے سارے گناہ معاف ہو چکے, اب اللہ میری رضا میں اپنی رضا پائے گا. میں ہوں کون کہ میں ایسی بات کروں؟ کوئی بھی والد, جتنا بھی مقام والد اور والدہ کا اولاد کے اوپر ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن والد اور والدہ پھر بھی اللہ کا ہی تو بندہ ہے نا. وہ کیسے اتنی بڑی بات کرتے ہیں؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو نارمل اسلام کا حصہ بنا دیا ہے, جیسے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان اس والد اور اس والدہ کے اپنے ایمان پر ہے. اس نے اللہ کے خلاف بات کی ہے, اولاد کے ساتھ جو زیادتی کی ہو وہ کی ہو. This is blasphemy. This is blasphemy. How are you talking like this about God? اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ. اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. کبھی کسی رسول نے کہا ہے کسی سے اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا؟ کسی رسول نے ایسی بات نہیں کی. اللہ نے خود کبھی ایسی بات نہیں کی. اللہ نے کہا ہے اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند, اللہ کو ویسے لوگ نہیں, اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے کبھی کسی سے کہا اللہ کبھی ایسے تم سے خوش نہیں ہوگا, اس سے خوش نہیں ہوگا, ایسے کبھی کہا ہے؟ میرا رب نہیں کہتا. اس میں اتنی رحمت ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے کو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں, ہم اس کے کلام کو ماننے والے ہیں, اور ہم ایسی قرآن کے بالکل متضاد بات, اس کے مخالف بات, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم دینی بات کر رہے ہیں. پاگل پن ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کی توقعات ہم اللہ سے رکھتے ہیں, ان معاملات کی بن لوگوں سے رکھنے کے. تو لوگ خوش نہ بھی ہوں, لیکن ان معاملات میں خوشی ہماری اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے. دیکھیں, اب جتنا آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے نا اتنا آپ ڈپریشن, وہ تو پاسبل نہیں, لیکن ہم وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی کیئر نہ کریں. لوگوں کی کیئر کتنی کرنی چاہیے اللہ نے بتا دیا ہے. والدین کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, شوہر کا حق ہے, بچوں کا حق ہے. حق آپ ادا کرو. دیکھو, حق ادا کرنے کے باوجود بھی نا آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ مرد ہو نا
تو آپ والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ والدین کے ساتھ کچھ کرو گے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کا، یا آپ تو بس اپنے پیرنٹس کی خیال کرتے ہیں، بیوی کا خیال کرنے کی کوشش کرو گے، مدر کہیں گی، فادر کہیں گے ہاں تم تو بیوی کے غلام ہو، بچوں کا کرو گے، ادھر سے کوئی بھائی کہے گا یار تم بس ٹھیک ہے بچے بھی ہیں تمہارے، ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے، آپ ہر طرف سے کھنچ رہے ہو، ہر کوئی آپ سے رضامند نہیں ہے، ہر کوئی ڈسسیٹسفائیڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اللہ کو سامنے راضی، اللہ کو گواہ مانتے ہوئے کہ یا رب میں یہ حق یہاں دے رہا ہوں، یہ یہاں دے رہا ہوں، یہ یہاں دے رہا ہوں، قدر الامکان میں انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سارے ہی ناخوش ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ سکوں میں نے زیادتی نہیں کی، میری زیادتی یا نہ زیادتی ہونے کا سٹینڈرڈ لوگوں کے جذبات نہیں ہے، اس کا سٹینڈرڈ اللہ کا کلام ہے، میرا اپنا ضمیر ہے، اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات کے حساب سے تو میں کبھی بھی کافی نہیں کر سکتا۔ پھر مغفرت کے بارے میں بھی سوچ لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کرتے ہیں تو کیا وہ بعد میں قبول کرتا ہے یا فوراً قبول کر لیتا ہے؟ فوراً۔ آپ کسی سے معافی مانگو، معاف نہ کرے، پھر معافی مانگو، پھر معاف نہ کرے، 20 سال 30 سال گزر جائیں، وہ ایک ہی غلطی آپ کے منہ پہ تھپڑ کی طرح روز مارتا رہے گا، دہراتا رہے گا، میرا رب جلدی معاف کر دیتا ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے، انسان کے لیے معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں ڈالا ہے، اور ہم جذباتی طور پہ ٹھیک ہے عبادت کے اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہم پھر بھی انسانوں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، دیٹس فریڈم۔